السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 52 آیت 168 تا 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالی پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما ان میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، ولا تتبعوا اور مت پیچھے چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ بلا شبہ وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین ظاہر۔ انما صرف یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ
تقولو تم کہو اللہ اللہ تعالیٰ پر ما وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبعوا تم اتباع کرو ما اس کا جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قالو تو کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم اتباع کریں گے ما اس چیز کا کہ الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو. اولو کیا وہ اگرچہ کانا تھے آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ عقل رکھتے شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے. ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا کمثلی مانند مثال الذی اس شخص کی ہے جو ینعقو پکارتا ہے بما اس کو کہ لا یسمع نہیں وہ سنتا الا سوائے دعاء و نداء دعا اور پکار کے سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم پس وہ لا یعقلون نہیں عقل رکھتے. پیارے بھائیوں اور بہنوں ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھانا ہے حلال اور طیب پاکیزہ کھانا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. جب بندہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے حلال اور پاکیزہ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے. حلال بھی ہو طیب بھی ہو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. تو شیطان کے قدموں کی پیروی کھانے پینے کے تعلق سے یہ ہوگی کہ بندہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دے اور ختم کر دے. جو سامنے آئے وہ کھانے لگ جائے. یعنی گائے اور گدھے کا فرق ختم ہو جائے, بکری اور سور کا فرق ختم ہو جائے, حلال اور حرام کا فرق بندے کے سامنے کوئی ویلیو نہ رکھے. جو آیا کھا لیا, جو آیا پی لیا, نہ حلال کی تمیز باقی نہ پاکیزہ کی تمیز باقی. یہ ہوگی شیطان کے قدموں کی پیروی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس قبلے کی طرف کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں یعنی بیت اللہ کی طرف, اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 391. تو جو شیطان کے پیچھے لگ جائے گا شیطان کا پیروکار پھر حلال اور حرام کا فرق نہیں دیکھتا. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ چور بازاری کا مال ہے, یہ کرپشن اور دو نمبری اور دو رنگی کا مال ہے. اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی. جو شیطان کا پیروکار بن جائے بس اس کا مقصد فقط اتنا ہے پیٹ کو بھرنا ہے. یہ پیٹ چاہے حلال پانی سے بھرے جائے یا شراب سے بھرا جائے, اس پیٹ کو بھرنا ہے چاہے حرام کھایا جائے یا کہ حلال کھایا جائے. اپنی تجوری کو بھرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ حلال یا حرام. اور شیطان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہاں یہ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کھلا دشمن ہے اور فرمایا کہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بندہ جب حرام کو پی لیتا ہے, مثلا بندے نے شراب پی لی ہے, اس کے سامنے ماں
بہن بیٹی اور بیوی کا فرق وہ ختم ہو جاتا ہے. حرام کھانے سے اور حرام پینے سے، حرام کھانا ہو، حرام پینا ہو، حرام کی آمدنی ہو، تو پھر اس کے سامنے سے تمیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ یورپین لوگ سور کھانے والے اور پانی سے زیادہ شراب کے پینے والے، یہ کافر سور کھانے والے، کتے کھانے والے، سور کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں یورپین، اور شراب بڑے شوق سے پیتے ہیں. کتوں کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. اور چائنا کے چائنیز کافر کتا، گدھا، شراب، سور اور چوہے، اور اسی طرح ان کافروں کو ہم نے دیکھا کھاتے ہوئے کہ بچھوؤں کو یہ کھا جائیں گے، سانپ کو یہ کھا جائیں گے، یہاں تک کہ یہ ایسے ظالم خبیث کہ کاکروچ جو گٹر میں پھرتا ہے، کاکروچ تک کو کھانے والے. اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو جب بندہ حرام کھا لیتا ہے وہ بے حیائی کا بھی ارتکاب کرتا ہے، وہ برائی کا بھی ارتکاب کرتا ہے. مثال اس کی، اگر کسی بندے نے شراب پی لی ہے، اب وہ بے حیائی کا اور برائی کا کھلے عام میں ارتکاب کرتا ہے، اس کے سامنے ماں اور بیوی کا فرق مٹ جاتا ہے. تو جب بندہ حلال اور حرام کے کھانے پینے میں فرق کو چھوڑ دیتا ہے، اب شیطان اسے پوری طرح اپنے داؤ میں لیتا ہے، اور پھر شیطان کا کام کہ وہ بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہلواتا ہے کہ جن کو کہنے والا جانتا ہی نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو وحی اتاری ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کی پیروی کرو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے مقلد ہیں، ہم نے جو اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا ہم اسی طرح انہی کی پیروی میں لگے رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل بھی ہوں، بے سمجھ بھی ہوں اور گمراہ بھی ہوں، تو تب بھی باپ دادا کو ہی اختیار کیے رکھو گے. اور ان لوگوں کی یہ روش تھی کہ انہوں نے اللہ کی وحی کو جھٹلا دیا اور اس کی بجائے باپ دادا کے طریقوں کو لیا، کہ جیسے باپ دادا بت پوجا کرنے والے تھے، باپ دادا بد عقائد رکھنے والے تھے، یہ انہی باپ داداؤں کے نقشے پر چلتے رہے اور اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو اختیار کرنے اور ماننے سے انکار کیا. یہی روش مسلمانوں نے اختیار کی کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں رسم و رواجات پر عمل کرنے میں اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے میں ان لوگوں نے کوششیں کی اور ترجیح دی، اور اتباع اور اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر ان لوگوں نے تقلید کا راستہ اختیار کیا. تقلید کیا ہے کہ کسی غیر نبی کی بات کو، کسی غیر نبی کے قول کو دلیل کے بغیر لے لینا، یہ تقلید ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے پیروی کرنی ہے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا وہ وہی ہے، اور وہی اللہ کے قرآن کی صورت میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی صورت میں بھی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس بندے کی جیسی ہے کہ جو جانوروں کو آواز دیتا ہے. یہ جانور آواز تو سنتے ہیں، کانوں میں آواز ضرور پڑتی ہے، مگر وہ آواز کو سمجھ نہیں پاتے، آواز کو سمجھ نہیں پاتے. یعنی دیکھ رہے ہیں، کان موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، مگر سمجھ میں کچھ بھی آنے والا ان لوگوں کی نہیں. تو یہی مثال ان بھٹکے ہوئے اور بے خبر لوگوں کی ہے کہ یہ گمراہ لوگ اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ بے عقل جانوروں کی طرح
کہ وہ اپنے چرواہے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے، باپ داداؤں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی وحی کو اختیار کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔